اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اللہ رب العالمین کے بہترین اور حسین ناموں میں سے آج کے درس میں 4 ناموں کا تذکرہ ہوگا: المہیمن، المحیط، المقیت، الواسع۔ انہی 4 ناموں سے بندوں کے 4 نام ہوتے ہیں: عبد المہیمن، عبد المحیط، عبد المقیت، عبد الواسع۔ المہیمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کریم میں صرف ایک بار آیا ہے، المؤمن المہیمن العزیز۔ مہیمن کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جو تمام تر خفیہ چیزوں پر مطلع ہو اور جانکاری رکھنے والی ہو، ہر چیز کا جس نے علمی اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہو اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ اور دوسرا نام ہے المحیط۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم سے، اپنی قدرت سے اور اپنے قہر سے احاطہ کر رکھا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی ذرہ بھی اللہ رب العالمین سے مخفی نہیں ہے۔ تیسرا نام ہے المقیت۔ مقیت کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنے مخلوقات تک، اپنے بندوں تک وہ چیزیں پہنچاتی ہو جو بندوں کی روزی ہے، جو ان کی غذا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، پرندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے وہ غذا مہیا کرنے والی ذات کا نام مقیت ہے۔ اس کے اور بھی معنی بتائے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا، کچھ لوگوں نے کہا اس کا معنی ہوتے ہیں شہید کے، کچھ لوگوں نے اس کا معنی حسیب بتایا، کچھ نے قدیر، کچھ نے رزاق، کچھ نے واسب بتایا۔ بہرحال یہ سارے کے سارے معانی مقیت کے اندر داخل ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین تمام تر مخلوقات کو روزی دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جس نے کسی کی اچھی شفاعت کی تو اس کا اس میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئہ، اور جس نے کسی کی بری شفاعت کی، بری سفارش کی، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کا حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، الی آخر الآیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی کی اچھے کام میں سفارش کر کے اس کا کام کروا دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے، یکن لہ نصیب منہا۔ اور اگر ہم کسی کی سفارش کر کے اس کو پھنسا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سے سفارش کر کے کسی کے کام کو رکوا دینا، کسی کو پھنسا دینا، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو گناہ ملتا ہے۔ چوتھا نام ہے الواسع۔ واسع کا مطلب ہوتا ہے وسعت والا، کشادگی والا۔ اللہ نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اللہ رب العالمین بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ واسع کے معنی ہوتے ہیں وہ ذات جس کی صفات بہت وسیع ہیں، جس کے نعوت اور اس کے متعلقات بہت وسیع ہیں۔ اتنی صفات ہیں کہ ہم اور آپ اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جیسی تعریف ہونی چاہیے ویسی تعریف ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی وسعت کی کچھ مثالیں قرآن میں دی گئی ہیں، جیسے اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ فرمایا گیا وسع ربی کل شیء علما۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھے ہوئے ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت بہت وسیع ہے۔ اللہ کے اس نام واسع سے ایک مسئلہ علماء نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، وسعت والا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو دین دیا، پسندیدہ دین، دین اسلام، اللہ نے دین میں، اسلام میں وہی چیزیں بندوں کو کرنے کے لیے کہا ہے
جو چیزیں بندے کر سکتے تھے، بندوں کی طاقت کے باہر اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا ہے، اور یہ چیز قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی نفس کو مکلف نہیں بنایا ہے مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے، اس کی کشادگی ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو جو دین ہمارا ہے اور دین کے اندر جو بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ سب ہمارے بس میں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ دین کی کوئی چیز ہمارے بس کے باہر نہیں ہے، ہمارے وسعت کے طاقت کے باہر نہیں ہے۔ مثال قرآن میں دی گئی کہ اے اللہ کے بندو، تمہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو طہارت حاصل کرو، وضو کرو، اگر تم ناپاک ہو تو غسل کرو، اگر پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لیا کرو۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سے گندگی کو ختم کر دے اور تمہارے ساتھ آسانی فرما دے، تو وضو کے بعد تیمم کا حکم دینا یہ اسلام کے اندر آسانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، پوری شریعت کے اندر آسانی موجود ہے۔ اب اگر اس دور میں کوئی شخص اسلام کی بتائی گئی چیزوں سے ہٹ کر آسانی تلاش کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقت میں سست ہے، وہ آسانی نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ آسانی اسلام کے اندر ہی ہے، اسلام کے باہر آسانی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حدود کو کراس کرنے والی بات ہے۔ چونکہ آج ایمان والے جو مسلمان ہیں یہ کوتاہ ہو گئے، سست ہو گئے، اس لیے اسلام کی باتیں ان کو مشکل لگتی ہیں، اس لیے اس کے باہر وہ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ایمان ہمارا ٹھیک ٹھاک رہے تو جو اسلام کی باتیں ہیں وہ مشکل نہیں لگیں گی، وہی ہمیں آسان لگیں گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا نماز کے حوالے سے کہ نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہا یہ بڑی بات ہے مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، اور جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، ان کے لیے بہت مشکل چیز ہے۔ تو اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو، انسانوں اور جناتوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو آسمان اور زمین کی بلندیوں میں جہاں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، چڑھ جاؤ، چھپ جاؤ، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی شخص، چاہے انسان ہو جنات ہو، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہنچ وہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ وسیع ہے اور وسعت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں المہیمن، المحیط، المقیت، الواسع۔ ہمیں پیغام یہ ملا کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے نگہبانی میں ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا کیمرہ ہمیشہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، ایک ایک عمل ہمارے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اور آسانی وہی ہے جو اسلام کے اندر بتایا گیا، اس کے باہر آسانی نہیں ہے۔ اس لیے جو شریعت میں ہے اسی کے اوپر آنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ آسانی تلاش کرنا گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔